آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اور آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ خود ہی اس کو امیجن کر لیں. تو یہ تو میرے حساب سے تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ رات کو گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کی جو لائٹس ہیں، بیم وغیرہ ہیں، یا جو بھی آپ کا جو انڈیکیٹر سسٹم ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے. اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو لے کے جائیں. جتنا آپ گاڑی کا خیال رکھیں گے اتنا گاڑی آپ کا خیال رکھے گی. میاں والی اپنے شہر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میاں والی اپنے شہر کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں فضل آٹو ٹرک اڈا سرگودا روڈ نزد بٹیاں والا، جہاں پر آپ کو اچھی اور معیاری پروڈکٹس مل سکتے ہیں. آئیے ہم مالک کی دکان سے وہ سوالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر ڈرائیور حضرات کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ دکان کے مالک سے محمد رمضان صاحب موجود ہیں جو اس کام سے کافی سالوں سے وابستہ ہیں. آج ہم ان سے کچھ ضروری معلومات جانتے ہیں جو کہ ہر ڈرائیور حضرات کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، سب سے پہلے رمضان بھائی آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھی آئل شاپ میں کیا کیا خصوصیات ہونا ضروری ہے؟ جی سب سے پہلے جو آئل شاپ ہے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ عام زبان میں یہ تو عام ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ آئل، یہ جو گاڑیوں کو متعلق آئل ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا کام ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو عملے کو ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو ان کو با اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن ہے تو با اخلاق ہونا چاہیے عملے کو. اس کے بعد عملے کو آئل کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے. آئل کے گریڈ ہوتے ہیں، گریڈ کے متعلق ہونی چاہیے، اس کی وسکوسٹی کے متعلق ہونی چاہیے، آئل کون سی گاڑی میں کون سا آئل استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کو ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کو گاڑی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے، گاڑی کے کنڈیشن کے مطابق آئل کا وہ ڈیسیژن کر سکیں کہ اس کے اندر کون سا آئل ہم نے ڈالنا چاہیے. تو یہ چند ٹیکنیکل سی باتیں ہیں جو اچھی ایک آئل شاپ ہے اس کے لیے. ایک تو جگہ کا انتخاب کرنا کہ آئل شاپ کے گاڑی کا جو ڈگ وغیرہ بناتے ہیں وہ جگہ اچھی ہونی چاہیے، گاڑی کمفرٹیبل ہونی چاہیے جگہ، تاکہ گاڑی کو آرام کے ساتھ آئل کو ہم چینج کر سکیں. اور آئل چینج کرتے وقت کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے جو بھی گاڑی آپ کے پاس آتی ہے آپ تو سب سے پہلے گاڑی کے ڈرائیور سے آپ یہ بات پوچھیں کہ آپ کا جو آئل ہے وہ کتنے کلومیٹر چل چکا ہے، سب سے پہلی بات. اس کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ آپ نے اس سے پہلے جو آئل ہے وہ کون سا آپ نے آئل اس میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیے کیونکہ جو آئل کی جو وسکوسٹی ہوتی ہے، جو گریڈ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ دوسرا کو آئل اس کے گاڑی کے مطابق آپ اس کے جو معیار ہے اس کے مطابق آپ اس کا انتخاب نہیں کریں گے تو آپ کا جو آئل ہے وہ گاڑی یا تو وہ آئل بالکل ہی اپنا اس کو کھانا شروع کر دے گی، اس کو جلانا شروع کر دے گی، یا وہ آئل وہ آپ کا جل جائے گا. اور وہ صاف ظاہر ہے پہلی بات یہ آئے گی کہ آئل یہ 2 نمبر ہے. سب سے جو بہتر اور سب سے جو بہتر جو پلاننگ ہے، بہترین پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ گاڑی کے مالک سے پوچھیں کہ آپ کون سا گریڈ استعمال کر رہے ہیں، آپ کون سی وسکوسٹی کا آئل اس میں استعمال کر رہے ہیں، کون سی کمپنی کا آپ آئل اس میں استعمال کر رہے ہیں. یہ 2-3 چیزیں اس سے پوچھ لیں. اس کے بعد اس سے کلومیٹر پوچھ لیں. اس کے بعد جب گاڑی آپ کے پاس آ جائے تو اس کا جو آئل ہے وہ آپ سب سے پہلے اس کو ڈرین کریں، اچھی طرح اس کو ڈرین کر لیں، وہ نکال لیں. اس کے بعد اس کے جو نٹ وغیرہ ہے وہ ٹائٹ کر لیں. اس کے بعد اس کے اندر آئل ڈالیں، اور آئل ڈالنے کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں اس کے اندر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا جو کولنٹ ہوتا ہے انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ سب سے بہتر ہے. بعض لوگ اس کے اندر ریڈیٹر کے اندر پانی استعمال کرتے ہیں، وہ ہیڈ وغیرہ کو، سیل وغیرہ کو، یا اس کے اندر جو ہیڈ بلاک ہوتا ہے اس کو وہ زنگ آلود کر دیتے ہیں. تو کولنٹ یا ریڈیٹر میں پانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو زنگ سے بچایا جائے اور اس کو انجن کو ٹھنڈا رکھا جائے. فیول فلٹر کو آپ چیک کر لیں، نہ چیک کریں وہ ٹھیک ہے. ایئر فلٹر کو آپ لازمی چیک کریں ہر دفعہ. اے سی کے فلٹر کو آپ لازمی چیک کریں، اس کو ہوا وغیرہ سے چیک کر لیں. تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد الحمدللہ آپ کا آئل جو ہوگا وہ بہترین، آپ کا انتخاب بہتر ہونا چاہیے آئل کا، جو گاڑی کے مطابق ہونا چاہیے. رمضان بھائی آپ یہ بتائیں گے کہ موٹر سائیکل ہوتے ہیں وہ کتنے کلومیٹر کے بعد ان کا آئل چینج کیا جاتا ہے، اور کاروں کا کتنے کلومیٹر کے بعد آئل چینج کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 8 مہینے بھی یا اس سے زیادہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے آئل چینج نہیں کرتے. ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی عرفان بھائی جی یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آج کل جو ہمارے پاس جو بہت ہی اس کے بارے میں بہت ہی کم انفارمیشن ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو موٹر سائیکلز ہیں اور جو گاڑی ہیں، ایک کے اندر گاڑیوں کے اندر آئل فلٹر یوز کیا جاتا ہے اور موٹر سائیکل کے اندر آئل فلٹر نہیں ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جس کے اندر آئل فلٹر نہیں ہے وہ موٹر سائیکل ہیں، ان کا تو آپ نے 1000 کلومیٹر تک آپ نے مسٹ بھی چینج کرنا ہے. یہ کیوں
کہ اس کے اندر جو پارٹس کی جو ہوتی ہے رگڑ وغیرہ ہوتی ہے اس سے، اور جو آئل کا جو کاربن وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ آئل تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس کے اندر، وہ رفلی سا ہو جاتا ہے، تو وہ پارٹس کو خراب کرتا ہے. وہ تو 1000 کلومیٹر تک وہ تو لازمی آپ چینج کر دیں، کیونکہ اس کے اندر آئل فلٹر نہیں ہے تاکہ وہ اس کو آئل کو صاف کر سکے. پہلی چیز. دوسری چیز، آپ گاڑیوں پہ آ جائیں تو گاڑیوں کے جو آئل ہوتے ہیں وہ کافی گریڈ کے ہوتے ہیں. ایک کمپنی ہے جو اے پی آئی امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ، اس نے ہر آئل کے اپنے اپنے گریڈ دیے ہوئے ہیں. کچھ آئل زیادہ میعاد کے ہوتے ہیں، کچھ آئل کم میعاد کے ہوتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں آئل کون سے گریڈ کا استعمال کر رہے ہیں، کون سا اے پی آئی لیول آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں. اب جب وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ آئل 3000 کلومیٹر تک ہوتے ہیں، کچھ آئل 5000 6000 7000 کلومیٹر تک بھی چل سکتے ہیں گاڑیوں کے. جی گاڑیوں کے اندر. موٹر سائیکل کے اندر تو صرف اور صرف 1000 کلومیٹر تک میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے. تو وہ آپ چلائیں اس کے بعد چینج کر لیں، کیونکہ اس کے اندر آئل فلٹر نہیں ہے. جو بھی ہوگا اس کے اندر وہ بار بار انجن کے ساتھ وہ ٹکرائے گا. گاڑی کا ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر اس کے ذرات وغیرہ بن بھی جائیں گے تو وہ آئل فلٹر ان کو اپنے اندر روک لے گا، تو وہ آئل صاف ہی جائے گا آگے. رمضان بھائی یہ بتائیں کہ موبائل کے بارے میں اور کچھ ایسی معلومات دیں کہ موبائل کیسا ہونا چاہیے، 1 نمبر کا یا 2 نمبر کا، اس میں کیا پہچان ہوتی ہے کہ کون سا موبائل اچھا ہے؟ جی عرفان بھائی، یہ سب سے پہلے تو انجن آئل کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موبل آئل، تو موبل آئل کہنا ہی غلط ہے. وہ اس وجہ سے کہ موبل ایک الگ کمپنی ہے جو انجن آئل بلینڈ کرتی ہے. اس طرح کافی زیادہ کمپنیز ہیں جو انجن آئل کو بلینڈ کر رہی ہیں. تو موبل ایک الگ کمپنی ہے جو انجن آئل کو بلینڈ کرتی ہے، اس لیے ہر کمپنی کے اپنے اپنے نام ہیں پروڈکٹ کے. اس طرح موبل والے موبل آئل کہتے ہیں، اس لیے اس کو موبل آئل کہنا غلط ہے، اس کو انجن آئل کہا جائے تو سب سے پہلے بات ہے. دوسری جو سب سے جو اہم چیز ہے کہ اس کی پہچان کیسے ہو کہ انجن آئل اس میں 1 نمبر کون سا ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بہت زیادہ 2 نمبر کی بھرمار ہے. پیکنگ لوکل ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، سیلیں بھی بن رہی ہیں، ڈبے بھی پیک ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ ہر جگہ پہ یہ جو 2 نمبر ہے جو موبل آئل ہے اس کی بھرمار ہے. تو اس سے سب سے پہلے جو ہر کمپنی جو بلینڈ کرتی ہے اس کے آئل کی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ وہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہر کمپنی کی الگ ایک پیکنگ کا معیار ہوتا ہے. اس کے آپ ڈبے کو دیکھیں گے، اس کی آپ سیل کو دیکھیں گے، یا اس کے آپ سٹکر کو دیکھیں گے، یا اس کے آپ حتیٰ کہ اس کے آپ آئل کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا جو ڈبہ میں نے کھولا ہے اس کے اندر وہی آئل ہے جو ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کو پہچان تھوڑی سی اگر نہیں تو لیب وغیرہ کافی کمپنی کو بنی ہوئی ہیں، وہاں سے ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اتنا بڑا کہ یہ 2 نمبر آئل کی پہچان نہیں ہوتی، پہچان ہو جاتی ہے. اس طرح ہو جاتی ہے کہ بس آپ ڈبے کو دیکھ لیں، سارا کو دیکھ لیں. اس کے بعد 2 نمبر آئل تھوڑا سا موٹا آئل ہوگا. جب بھی آپ کی گاڑی میں کمپلین آئے گی، زیادہ تر جو کمپلین آئے گی وہ 1 نمبر آئل سے آئے گی. جب بھی آپ کسی 2 نمبر سے آپ آئل ڈلوا لیں گے وہ آئل ہوگا تھوڑا موٹا. آپ کی گاڑی میں وہ شور بھی بند ہو جائے گا وقتی طور پہ، اور آپ کی گاڑی کا جو سموتھنس ہے وہ بھی وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گی. جب آپ کسی ایسی دکان پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو اچھا اور معیاری آئل ملے گا، جو گریڈ انہوں نے آپ کو بتایا ہے اس گریڈ کا آپ کو آئل مل جائے گا. حالانکہ جو گریڈ 2 نمبر والے ڈالتے ہیں اس سے وہ موٹے گریڈ کا آئل ہوتا ہے، وہ گریڈ ہوتا نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں. کیونکہ وہ جب آپ آئیں گے ایک معیاری دکان پہ آئیں گے، معیاری پروڈکٹ آپ استعمال کریں گے، وہ 1-2 آئل آپ کے کم کرے گی. تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہی جائے گا کہ یہ جو آئل ہے ابھی میں نے 2 نمبر ڈالا ہے، کیونکہ یہ آئل گاڑی نے اپنا کیا نام ہے جلانا شروع کر دیا ہے، گاڑی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی آئل شاپ پہ جائیں سب سے پہلے وہ تو آپ کی اعتماد والی دکان ہو. اس کے بعد تھوڑی بہت آپ کو پہچان بھی ہونی چاہیے کہ آئل کی یہ جو میں کیا استعمال کر رہا ہوں یہ 1 نمبر آئل ہے، جو ڈبہ میں مجھے دکھایا گیا اس کے اندر اسی کمپنی کا آئل ہے. اور گاڑیوں کو ڈرائیور کیسے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے گاڑی کے انجن کی کیفیت کیا ہے؟ جی گاڑیوں کے انجن کی کیفیت تو کافی ذریعے سے لگا سکتا ہے ڈرائیور، کیونکہ ڈرائیور کا کام ہی یہ ہوتا ہے ہر وقت وہ گاڑی کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. اس کو ویسے بھی علم ہونا چاہیے گاڑی کے متعلق کہ اس کے انجن کی یا اس کی گاڑی کی یا اس کے جو بھی ہیں ٹائر وغیرہ سارا کچھ ان کی کیا کنڈیشن ہے. لیکن جو سب سے اہم اور سب سے جو بنیادی ہے جو اس کا ایگزاسٹ پیپ ہوتا ہے، یعنی کہ جو سلنسر ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی گاڑی کے انجن کی کیفیت بہت حد تک بندہ اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. وہ اس طرح کہ اس کے اندر سے جو دھواں نکلتا ہے اس دھوئیں کے مختلف کلر ہوتے ہیں. ایک سفید رنگ کا دھواں ہوتا ہے، ایک کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے، ایک نیلے رنگ کا دھواں ہوتا ہے، اور ایک گرے کلر کا دھواں ہوتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا مختصری بتا دیتا ہوں کہ جو سفید رنگ کا دھواں ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے یا انجن کے جو اندر ہے نا
وہ آپ کے ہیڈ بلاک کے ذریعے یا کسی ذریعے سے وہ آپ کا جو کولنٹ ہے یا پانی ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو رہا ہے۔ جو کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے اس کا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا جو فیول ہے، ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے، وہ آپ کے جو اپنا برننگ پوائنٹ ہے وہاں تک وہ لیک ہو کے وہاں تک جا رہا ہے۔ اس کے سیلز کا مسئلہ ہے یا جو بھی مسئلہ ہے وہ بھی میکینک آپ کو اس کے بارے میں وہ گاڑی کو کھول کے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد جو نیلے رنگ کا جو دھواں ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو موبل آئل ہے وہ آپ کا جل رہا ہے کہ اپنا برننگ پوائنٹ پہ، یہ یعنی وہ لیک ہو کے برننگ پوائنٹ تک وہ جا رہا ہے کسی ذریعے سے۔ وہ آپ سیل وغیرہ دیکھ لیں یا جو بھی اس کی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو چوتھے نمبر پہ ہے سرمئی رنگ کا دھواں یا ہر کے گرے کلر کا دھواں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جس طرح کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے اس کے اندر فیول جا رہا ہے، اسی طرح گرے رنگ کے دھوئیں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا مکس ہو رہا ہے گرے کلر میں۔ جو گرے کلر میں جو سب سے جو اہم جو اس کی نشانی ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح کالے رنگ کے دھوئیں کے اندر نا فیول مکس ہو رہا ہے وہ زیادہ جا رہا ہے انجیکٹر کے ذریعے، تو گرے رنگ سے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایئر ہے وہ اس کی ریشو سے زیادہ جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی برننگ پوائنٹ پہ آپ کو وہ برننگ ہوگی وہ سسٹم ہوگا اس کے اندر دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، ایک فیول اور ایک ایئر۔ جب دونوں کا کمبینیشن اور اس کی ٹائمنگ برابر ہوگی تو وہ آپ کی جو گاڑی کی جو پک ہے وہ اچھی ہوگی۔ جی ناظرین، اس ویڈیو کا سب سے اہم اور مین سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ بتائیے کہ ایک ڈرائیور ہو موٹر سائیکل کا یا کار کا یا کچھ کوئی بھی گاڑی ہو تو اس کو ڈرائیو کرنے سے پہلے کن باتوں کو خیال رکھنا چاہیے؟ جی یہ سب سے اہم سوال ہے کہ گاڑی کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے، اور گاڑی کے ساتھ ہم جتنی دیکھ بھال اس کی کریں گے اتنا وہ ہمارا خیال وہ رکھے گی گاڑی۔ تو گاڑی کو سب سے پہلے جو آپ اسٹارٹ کریں گے، بائک ہوگی، گاڑی ہوگی، جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کو آپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اس کا آئل کا لیول چیک کر لیں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے، گاڑی کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا آپ آئل کا لیول چیک کر لیں۔ اس کے بعد ٹائر کا جو ایئر کا پریشر ہے وہ آپ چیک کر لیں۔ اس کے بعد جو اس کی بیٹری کا پانی ہے یا الیکٹرک سسٹم جو بھی ہے اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ راستے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ پیش آئے۔ اس کے بعد آپ کا جو ریڈیٹر ہے، جو اس کا کولنگ سسٹم ہے، آپ وہ چیک کر لیں کہ کیا اس کا لیول پورا ہے یا وہ ٹھیک کام کر رہا ہے، نہیں تو ایسا نہ ہو راستے میں آپ کے لیے کوئی پریشانی کا وہ سبب بنے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو گاڑی کے جو شیشے وغیرہ ہیں، مرر وغیرہ ہے، اس کا آپ پراپر استعمال کریں، وہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے جو ڈرائیونگ ہے وہ آسان رہے۔ اس کے بعد آپ کے جو ہیں اگر بائک پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ ہیلمٹ ضرور استعمال کریں، وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی آپ گاڑی کے جو مالکان ہیں یا ڈرائیور حضرات ہیں ان کو ایک تو گاڑی کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ گاڑی استعمال کرتے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر وہ کون سا آئل استعمال کر رہے ہیں، گاڑی اس سے کتنے کلومیٹر چل چکی ہے، یا وہ کتنے کلومیٹر کے بعد آئل چینج کرا رہے ہیں، یا کون سی کمپنی کا یا کون سی گریڈ کا وہ آئل استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان چند ایک چیزیں ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ڈرائیور یا اس کے جو مالک ہے اس کو علم ہونا چاہیے تاکہ وہ گاڑی آپ کا وہ کافی لمبے عرصے تک آپ کا ساتھ دے گی۔ تو گاڑی کا جتنا آپ خیال رکھیں گے گاڑی اتنا آپ کا خیال رکھے گی۔ اور اس کے علاوہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ رات کی ڈرائیونگ کرتے وقت ان کے موٹر سائیکل کی یا گاڑی وغیرہ کی لائٹیں نہیں ہوتی، تو یہ انسانی صحت کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جی یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ یہ تو آپ ایسا کر لیں کہ آپ نے وہ خودکشی کرنے والی آپ نے بات کی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اور آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ خود ہی اس کو امیجن کر لیں۔ تو یہ تو میرے حساب سے تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ رات کو گھر سے نکلیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ کی جو لائٹس ہیں، بیم وغیرہ ہیں، یا جو بھی آپ کا جو انڈیکیٹر سسٹم ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے۔ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس کو لے کے جائیں۔ جتنا آپ گاڑی کا خیال رکھیں گے اتنا گاڑی آپ کا خیال رکھے گی۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے چلیں۔ جی ناظرین، آج کی ہم نے تمام تر انفارمیشن آپ تک پہنچائی ہے جو کہ یہ ہر ڈرائیور کے لیے جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جو رات کا سفر کرتے ہیں تو اگر مجبوری ہو تو رات کا سفر کریں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کے بریکیں، شیشے وغیرہ اور ہیلمٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ ہم نے میزبان کو اجازت دیجیے کہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔